بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے شعیب خان۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو مسلمان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہر بری نظر سے بچا کے رکھے، اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہر جو ہے آپ کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی ہر طرح کی مدد کرتا رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی، وی آئی پی ملازمتیں۔ الحمدللہ 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 میں نے آدھی سے زیادہ جو ملازمتیں ہیں وہ لوگوں کو آج فراہم کر دی۔ آج میرے پاس کوئی 27-28 لڑکے اور ڈرائیور، جن میں چوکیدار بھی تھے، کوک بھی تھے، کچن ہیلپر بھی تھے، کچھ آئے۔ میں نے ان کی سلیکشن کی اور ان کو ان کے کام پہ لگا دیا۔ دیکھیں، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ روزگار آفس، کچھ لوگ یوٹیوب چینل بنا کے صرف اس مقصد کے لیے بناتے ہیں کہ انہیں ان کا یوٹیوب چینل منیٹائز ہو جائے گا، پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور ایک آمدن کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب نیت میں کھوٹ ہو نا تو برکت کیسی؟ تو پھر آپ خود ہی سمجھتے ہیں، میں اب کیا کہوں۔ تو نیت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا ضمیر، انسان وہ کام کرے کہ جس میں انسان کا ضمیر ملامت نہ کرے، انسان کا دل مطمئن ہو اور وہ فریش رہے، ٹینشن میں نہ رہے اور پریشان نہ رہے، بلکہ خوشحال رہے، ایزی رہے، ریلیکس رہے۔ یہی زندگی ہے اور اسی کا نام زندگانی ہوتی ہے۔ میرے پاس الحمدللہ سال کے 365 دنوں میں ملازمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، ہر طرح کی ملازمت ہوتی ہے۔ پورے پاکستان کے مرد، خواتین، چھوٹے بڑوں، سب کے لیے ملازمتیں ہوتی ہیں۔ میں جہاں بھی لگاتا ہوں، کھانا پینا رہائش مفت ہوتا ہے۔ مہنگائی بہت ہے، ایک چائے کی پیالی پئیں، ایک پراٹھا کھا لے یا نان کھا لے، 200 روپیہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر مہنگائی اور ڈبل سے ڈبل ہے۔ اب تو IMF نے یہاں تک شرائط عائد کر دی ہیں کہ اب ہر چیز پیکٹ میں فروخت ہوگی، یعنی کہ اگر آپ 50 روپے کا پہلے کوئی چیز کھلی لیتے تھے، اب وہ آپ کو 150 روپے میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حال ہو رہا ہے۔ ابھی مہینے 2 مہینے میں آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا۔ IMF کے جکڑوں شکنجے میں ہم پاکستان کی عوام جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ، کیونکہ مارا اور پسا ہمیشہ مزدور، غریب طبقہ ہی جاتا ہے، امیروں کا کچھ نہیں جاتا۔ انہوں نے 4 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوتی ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوتی ہے، 80 لاکھ کی گاڑی رکھی ہوتی ہے۔ اگر روز کا وہ 5,000 کا بھی پٹرول اپنی گاڑی میں ڈلوائیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے دریا میں سے ایک کوزہ، ایک لوٹا پانی نکل گیا یا ڈل گیا تو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اسی امیر طبقے کے گھر ایک جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا، ڈسٹنگ کرنے والا، چوکیداری کرنے والا، ڈرائیوری کرنے والا، کچن ہیلپر کرنے والا، کوکنگ کرنے والا ملازم ہے تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کی تنخواہ اسے دی جاتی ہے۔ 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام ہوتا ہے تو تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن میرا دل دکھتا ہے، مالکان کے ساتھ میں بحث و مباحثہ بھی کرتا ہوں، بحث بھی کرتا ہوں کہ خدا را تنخواہیں بڑھائیں، اتنی بڑھا دیں تاکہ لوگوں کے بجلی گیس کے بل ادا ہو سکیں، لوگوں کے گھروں کے ہر بندہ، دوسرا بندہ قرض دار ہے، کبھی کوئی کریانے والا ہے، کبھی کس کا ہے، کبھی کسی نے ادھار پکڑا ہوا ہے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں تک بندہ قرضے لے کر ادا کر رہا ہے۔ آج میں ایک ویڈیو یہ جو بنا رہا ہوں، میں ایک بڑی سوچ بچار کے بعد، مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، خیر دیر آمد درست آمد۔ یتیم لڑکوں، یتیم بچیوں کے لیے جن کی عمر
18 سے 20 سال کے درمیان ہے، جن کی عمر 18 سے 20 سال کے درمیان ہے، جن کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جن کے والد فوت ہو چکے ہیں اور جن کے گھر میں مزید اور کوئی بڑا کمانے والا نہیں ہے، جو ایسے بہت سے پاکستان کے میں گھرانے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں اس فیلڈ سے گزر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، یقین مانے بہت دل دکھتا ہے۔ جو لڑکے اور جو لڑکیاں 18 سے 20 سال کی عمر کے ہیں، جن کے والد فوت ہو چکے ہیں، چاہے جتنا عرصہ مرضی پہلے فوت ہو چکے ہوں، ان کے گھر میں کوئی بڑا کمانے والا نہیں ہے، ایک تو وہ، دوسرا وہ بیوہ عورتیں، خواتین جن کے شوہر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ٹریفک حادثے کی وجہ سے یا فوت ہو چکے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی کوئی جوان اولاد نہیں ہے، وہ خود بیوہ عورتیں دفاتر، گھروں میں، فیکٹریوں میں کام کر کے اور یا کام کی تلاش میں رہتی ہیں، لیکن انہیں کام نہیں ملتا۔ ان کے لیے میں آج کچھ اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ پاکستان ہے، مہنگائی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہر ہفتے بعد بجلی کا بل بڑھ جاتے ہیں، ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ جو لڑکے لڑکیاں 18 سے 20 سال کی عمر کے ہیں، جن کے والد فوت ہو چکے ہیں، جن کا کوئی بڑا گھر میں مزید کمانے والا نہیں ہے، وہ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ، اپنے والد کا فوتگی سرٹیفکیٹ نادرا سے، اصل فوٹو کاپی نہیں لوں گا کسی صورت، اصل سرٹیفکیٹ نادرا سے، فوتگی کا سرٹیفکیٹ اور اپنا اصل شناختی کارڈ میرے پاس لے کر آئیں۔ میں ان سے 1 روپیہ بھی فیس نہیں لوں گا اور انہیں فوری طور پر کام پہ لگاؤں گا، کھانا پینا رہائش والی مفت جگہ پہ لگاؤں گا، اچھی تنخواہ والی جگہ پہ لگاؤں گا، اور میری کوشش ہی نہیں ہے بلکہ میں اعلان آج کر رہا ہوں کہ ان یتیموں کے لیے جہاں بھی کسی بھی جگہ میں کام پہ لگاؤں گا، اس مالک سے میں لڑ کر جھگڑ کر ہر طرح سے انہیں مہینے کا راشن ان کے گھر کے لیے ان کے تنخواہ کے ساتھ میں دلواؤں گا۔ یہ میرا فرض بھی ہے اور یہ ایک عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے۔ دوسرا، کچھ بیوائیں ایسی اکثریت میں بھی ہیں جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھروں میں کمانے والے جو ہیں بچے نہیں ہیں، جن کی عمریں چھوٹی ہیں، جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور اس بیوہ نے اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے بچیوں کو اسکول سے تک، کالجوں تک سے اٹھا لیا ہے۔ گھر کے حالات خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور واقعی ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان والے بھی ساتھ نہیں دیتے، ایسے وقت میں، مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، انسان اپنا پرایا تو پھر دور کی بات۔ تو ان بیواؤں کے لیے، میں ماؤں بہنوں کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس آپ کے لیے جو بھی ملازمت ہوگی، آپ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ لے کر آئیں، اپنے شوہر کا فوتگی سرٹیفکیٹ نادرا سے، یعنی کہ شناختی کارڈ دفتر سے، نادرا سے کمپیوٹرائز وہ لے کر آئیں جس میں یہ بات ثابت ہو کہ آپ واقعی بیوہ ہیں۔ تیسرا، بے فارم لے کر آئیں کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، کمانے والے نہیں ہیں، کمانے والی ان کی عمر نہیں ہے۔ میں ان
माँओं बहनों बेटियों के लिए ये मेरा वादा है, जहाँ भी मुलाजमत दिलाऊँगा वहाँ से उनको मैं महीना राशन लाजमी दिलाऊँगा, जिनको मैं मुलाजमत दिलाऊँगा, और उनसे भी फ़ीस नहीं लूँगा, क्योंकि सारा काम पैसा नहीं होता। इंसान है ना, मरना भी है, दुनिया में आया जाना भी है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि हर घर में चूल्हा जलता रहे, और कम से कम महंगाई, गुर्बत का बोझ और कर्जदारी का बोझ वो कुछ ना कुछ किसी हद तक कम हो सके। मेरे पास कल एक लड़का छुट्टी जा रहा था, तो मेरे पास आया, यतीम था। मैंने कहा क्यों बेटा, कहाँ? कहता है शुएब चाचा मैं अपने घर जा रहा हूँ, 3 दिन की छुट्टी ली है। तो मैंने कहा ये क्या है बोरे में? उसने कहा जी ये 2 माह का राशन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा साहब ने दिया? कहता जी हाँ, आपने कह रखा था तो वो उन्होंने दे दिया। मैंने कहा चलो अच्छा बात, अच्छी बात है। मैंने उन साहब को फ़ोन करके शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा नहीं मेरा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये वाकई मस्तिक है। तो इस तरह जी मेरे पास अगर पूरे पाकिस्तान में 18 से 20 साल के कोई यतीम लड़के लड़कियां या बेवा ख़वातीन हैं जिनका कोई बच्चा बच्ची जवान नहीं है, कमाने वाला नहीं है, और वो ख़ुद घर की दहलीज पर कदम रखने पर मजबूर है नौकरी के लिए, और अपने पेट का दोज़ख भरने के लिए मजबूर है, वो मेरे पास आएँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश नहीं, ज़रूर आपको मुलाजमत दूंगा, खाना पीना रिहाइश भी होगी, और आपको महीना तनख्वाह के साथ वहाँ से मैं महीना राशन भी मालकान से लाजमी दिलवाऊँगा। कुछ मालकान नहीं, बहुत से मालकान मेरे साथ ऐसे राब्ते में हैं। एक बात तो ये होगी। बाकी मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा जो साहिब हैसियत है, जिनके पास अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, वो अपने कम से कम जहाँ पे रहते हैं उसके दाएं बाएं, इर्द गिर्द, आगे पीछे, गली मोहल्ले में ज़रूर नज़र डाला करें। कोई घर किसी राशन का मुस्तहिक तो नहीं है, अगर है तो खामोशी से शाम के औकात में मगरिब के बाद उसके घर में जाके राशन दे दिया करें, और इसकी जो मनादी ना कराया करें। यानी कि कुछ होते हैं ना लोग, तस्वीरें बनवाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं और बताते हैं यार फलाने के घर में राशन नहीं था, यार मैं देता है, आपस में दोस्ती यारी में बात एक दूसरे से दोस्त कर देते हैं। तो ये काम ना किया करें। आपने जो काम कर दिया किसी मुस्तहिक के लिए, ये आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, और ये आपका अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक़ है। आपने बहसीयत मुसलमान, बहसीयत कलमा को आपका फ़र्ज़ भी बनता है, अल्लाह ने आपको कर दिया है, तो आप ज़रूर दूसरे की मदद किया करें। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे पास ये आज की मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज मेरे पास एक यतीम लड़का आया, 19 साल उसकी उम्र थी। तो मैंने साफ बताया हुआ जी मेरी फ़ीस 5,000 रुपये है, महंगाई है बहुत है, कमी बेशी कर लेता हूँ, वो कोई बात नहीं। तो मेरे पास वो लड़का आया, तो उसने मुझे कोई 4,500 फ़ीस दी। यकीन माने मैंने उसकी तरफ देख रहा, तो मैंने कहा बच्चे ये तो मुझे कभी 100 का, कभी 50 का, कभी 10-10 के नोट इतने इकट्ठे करके दे रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं। तो कहता जी बस ये अबू नहीं है। तो ये मैंने 2.5 माह की जो रकम है जोड़ी है, और 2.5 माह से बेरोज़गार हूँ। हमें लोगों के घरों से खाना आता है और हम खाते हैं, तो बस काम ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहा। किसी ने आपकी वीडियो बताई, मुझे दिखाई, मैं आ गया, मेरे पास पैसे जमा थे, मैंने आपके
لیکن آیا لیٹ ہوں. میں آپ کی ویڈیو بڑی دیکھ رہا ہوں. میرا دوست ہے, ہم شام کو اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ مجھے آپ کی ویڈیو بتاتا ہے. تو میں آج یہ رقم اکٹھی کر کے آپ کی فیس لے کر آیا ہوں. میں نے کہا بیٹا بات سنو, یہ اپنے گھر میں دے دو یا تھوڑا بہت خرچہ اپنے پاس رکھو, تمہارا 1 روپیہ بھی مجھ پر اور میرے بیوی بچوں پر حرام ہے. کہتا ہے انکل کیوں؟ میں نے کہا بیٹا آپ یتیم ہو نا. کہتا ہے رو پڑا. تو میں نے کہا بیٹا رونا نہیں, مرد کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے. اگر رونا ہے تو پھر سجدے میں جا کے گڑ گڑا کرو, تنہائی میں رو, اللہ سے مانگ, پھر دیکھ تیرے پہ کرم. میں نے اسے فوری طور پر ایک میرے بہت اچھے کلائنٹس ہیں, ریٹائر آرمی آفیسر ہیں, میں نے انہیں کال کی. میں نے کہا جی ایک لڑکا ہے, کہتا ہے جی مجھے ضرورت تو نہیں ہے شعیب. میں نے کہا جی آپ رکھیں نا جی. کہتے ہیں شعیب مجھے ضرورت نہیں ہے. اور میں نے کہا جی رکھ لو نا جی بادشاہ, اور سمجھا کرو نا. کہنا یار بڑی گل ہے یار, تم اسسٹ کر رہے ہیں میرے نام. اور میں کہا سر جی رکھ لو نا سر جی کوئی گل نہیں. کہنا اچھا یار 4 ملازم اگے 5واں تو بھی بھیج, چل بھیج. 4 ملازم پہلے تو بھیجے, 5واں بھی بھیج. دبڑ کو سڑی تو میرے کو بھیج دینا. تو میں کہا جی خیر ہے رکھو. تو کہنا چل ٹھیک ہے. میں وہ بھیج دیا. جب وہ میں نے اسے روانہ کیا تو پھر میں نے اس آرمی آفیسر جو ریٹائر آفیسر ہیں میں نے کال کی. کہنا ہوں کی وہ خان ہو ہوں کے. میری بڑی فری گپ شپ ان سے تھا. تو میں نے کہا جی میں نے آپ کو پتہ کیوں اسسٹ کیا ہے. میں نے کہا اس کے سامنے میں کہہ کے اس کی دل آزادی نہیں کرنا چاہتا تھا. کہتا اچھا کیا بات ہے. میں نے اس کو پھر ان کو ساری صورتحال بتائی. کہتا ہے او اچھا یہ بات ہے. کہتا ہے یار میں اس کو نا 5,000 فالتو تنخواہ سے دیا کروں گا, اور اس کا مہینے کا راشن نا بس چھوڑ دوں. یہ باقی ملازموں کو نہیں بتائے گا کیونکہ باقی تو سارے ہٹے کٹے ہیں. تو اس کو میں نا مہینے کا راشن خود بھی دوں گا, اور اپنے خاندان کے جتنے بھی میرے جو بہنیں بھائی بنوئی دوست, میں اس سے اس کی مدد بھی کرایا کروں گا. اس کی ڈبل سے ڈبل تنخواہ ہو جایا کرے گی. تو ان کی عظمت کو سلام. بڑے بڑے دل لوگ ہیں, میں بہت کو جانتا ہوں. تو جو میرے ساتھ میرے پاس آئے گا المنان روزگار آفس, کوئی مستحق ہوگا تو انشاءاللہ میں نے جو شرط رکھی ہے 18 سے 20 سال تک یتیم ہو, 21 سال کا نہ ہو, 21 سال کا کمانے والا, 18 سے 20 سال والا ہو اور یتیم ہو, وہ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ لائے, اپنے والد کا اصل نادرا آفس شناختی کارڈ آفس سے اصل جو ہے وہ فوتگی سرٹیفکیٹ والد کا لے کر آئے. اسی طرح بیوہ خواتین ہیں جو گھروں میں دفاتر میں کام کرنا چاہتی ہیں, وہ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ لائیں اور ان فوتگی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنے شوہر کا نادرا کا سے لے کر آئیں, جس میں یہ ثابت ہو کہ واقعی وہ بیوہ ہیں. تو تمام ڈاکومنٹس اصل ہونے چاہیے. فوٹو کاپی پر میں کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو میرے پاس آئیں جی, اور جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہیں میری بہن بھائی دوست بزرگ ساتھی, آپ کے گلی محلے یونین کونسل موضع تحصیل چک جہاں بھی کوئی بھی اس طرح کے یتیم لڑکے پائے جاتے ہیں, بچے ہیں, تو ان کو میرا ایڈریس دیں. الحمدللہ الہ انسان کرے نا وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے. نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہوتی ہیں. وہ سیانے کہتے ہیں نا, سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی اور گھر بنانے میں, گھر تعمیر کرنے میں اور بیٹی کی شادی میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مختلف جو ہے وہ مشہور کہاوتیں بنی ہوئی ہیں, اور یہ آزمائی ہوتی ہیں کہ لوہا اور عورت کسی کو راز آ جائے تو وہ انسان خوشحالی کی طرف چلا جاتا ہے. تو بڑی یہ وہ کہاوتیں ہیں جو آزمائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آزمائی ہوئی ہیں. تو گاؤں دیہاتوں میں قصبوں میں بڑی غربت کی بہت بری صورتحال ہے. میرا اکثر گاؤں میں جانا ہوتا ہے. یقین مانیں بہت ہی بری حالت ہے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی, اور سفید پوشی کی وجہ سے اپنا آپ چھپا کے رکھتے ہیں, نہیں بتاتے, ظاہر نہیں کرتے. تو
میں تمام صاحب حیثیت شخصیات سے اس ویڈیو کے ذریعے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں. آپ کے گھر میں جتنے بھی ملازمین لگے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ جیسا ہی ہے، آپ تنخواہ دیتے ہیں، اسے کھانا پینا رہائش فری دیتے ہیں، ان کو کم از کم مہینے میں راشن لے دیا کریں اللہ کی رضا کے لیے. اس سے کسی کے غریب کا گھر کا بجٹ وہ اس میں جو بچت ہو جائے گی، اور اسے مہینے کا راشن اس کے گھر کے لیے اگر آ گیا تو یقین مانیں گھر میں تھوڑا سکون آ جاتا ہے، تھوڑا نہیں بہت سکون آ جاتا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے، گھر میں راشن ڈال دیا کریں. باقی جی میرے پاس الحمدللہ مجھے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں. میں ویڈیو میں آج دیکھ رہا تھا، آج کی ویڈیو میں میرے کم از کم ایک شخص ہے کسی نے میرے تنقید کی ہے، بس پتہ نہیں اللہ اس کا بھی بھلا کرے. باقی سب نے کسی نے ماشاءاللہ کہا ہے، کسی نے دعائیں دی ہیں، بہت سارے لوگ دعائیں دیتے ہیں. بس یہ دعائیں ساری کام کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دعائیں کروڑ پتی بھی بنا دیتی ہیں، ارب پتی بھی بنا دیتی ہیں، مشکلات کا خاتمہ بھی کرتی ہیں، مشکلات کو ٹالتی بھی ہیں. یہی دعائیں جو ہوتی ہیں بہت بندے کو، انسان کو اچھی منزل کی طرف لے جاتی ہیں. باقی انسان ہے، دنیا میں آیا ہے، اگلی سانس کا پتہ نہیں، جانا تو ہے. تو سب بھائی دوست ساتھی کوشش کیا کریں یار، اگر آپ روزانہ 50 روپے 10 روپے 30 روپے 20 روپے کسی کو مدد بھی کر دیا کریں تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. باقی میرے پاس ہر طرح کی ملازمت ہوتی ہے. پورے پاکستان میں جو میرا ویڈیو بھائی دوست ساتھی ماں بہن بیٹی دیکھ رہی ہے، میری ویڈیو کو اس نظریے سے، اس سوچ سے لائک مت کریں، اس نظریے سے، اس سوچ سے مت سبسکرائب کریں کہ شعیب خان کا جو یوٹیوب چینل ہے مونٹرائز ہے اور یہ اپنے فالوور سبسکرائبر بڑھانے کے لیے کر رہا ہے. بلکہ اس نیت سے کریں، ایک عبادت سمجھ کے کریں، ایک انسانیت کی خدمت کا سمجھ کے کریں. اور ہر آگے سبسکرائب کروائیں، اپنے دوستوں سے کروائیں، اپنے ساتھیوں سے کروائیں، اپنے اہل خانہ سے کروائیں، اپنے خاندان والوں سے کرائیں، اور ان کو یہ بھی کرائیں کہ یہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پش کریں. اور صرف یہ سبسکرائب نہیں کریں کہ سبسکرائب کر کے بھول جائیں، نو، سبسکرائب کریں اور لوگوں کو آگے شیئر کریں اور لوگوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں. میرے ساتھ المنان روزگار میں ہر جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ ویڈیو کو آگے شیئر کرتا جائے. فیس بک، واٹس ایپ، ایمو، جہاں بھی ہر ایک کو بتائے. کسی کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے، چھوٹے موبائل ہیں، کسی کے پاس موبائل نہیں ہے، ان کو میرا ایڈریس دے. کوئی بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، غربت کا مارا ہوا ہے، فیس میری ہوتی ہے، فیس میں لیتا ہوں، لیکن فیس میں کمی بیشی کر لوں گا انشاءاللہ. اللہ نے جب تک میرے آخری سانس ہے تب تک چانس ہی چانس ہے. میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صدقے، حضرت علی مولا علی کے صدقے، بی بی زینب کے صدقے میری کوشش ہوگی کہ ہر گھر کا چولہا جلے، ہر ایک کی پریشانیاں ہر کم ہو، بلکہ ختم ہو، اور ہر ایک کا گھر کا چولہا جلتا رہے. اور ہر بندہ جس کو میں، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ خاتون ہے، کوئی بھی ہے، بزرگ ہے، میں سب کو کام پہ لگاؤں. اور جہاں بھی لگاؤں گا انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ اور اس کے رسول اور مولا علی کے صدقے انشاءاللہ میں ایسی جگہ لگاؤں گا جہاں پہ 3 ٹائم کھانا پینا رہائش مفت ہوگی، مہینے میں چھٹیاں بھی ہوگی، وقت پہ تنخواہ ملے گی، عزت کی نوکری ہوگی. اس سے نفس مجروح نہیں ہونے دوں گا. المنان روزگار آفس میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہی میرا کل سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دی ہے، 5 وقت کی نمازی دی ہے، لیکن الحمدللہ ہر چیز میں خود ایک بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے محنت کی ہے، آج اس مقام پہ پہنچا ہوں.
مجھے اندازہ ہے کہ میں غربت کیا چیز ہے. یہ بڑی بےرحم چیز ہے غربت، یہ بڑی ظالم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کو کسی کا قرض دار نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد جاری رکھے. یہ دعا کیا کریں، یہ سوچ رکھیں اپنی. فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے اس کی بھی مدد کریں. پرندوں کے لیے دانہ بھی ڈالا کریں، کیونکہ وہ بھی رزق کے. جب آپ دانہ ڈالتے ہیں تو یا باجرہ ڈالتے ہیں یا چینی ڈالتے ہیں تو کسی پہ بے جان بے زبان کیڑے مکوڑوں پرندوں پہ احسان نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جس طرح ہم ہیں وہ بھی مار جاتے ہیں، ہم بھی مار جاتے ہیں. کیڑے مکوڑے بھی ایک دن مر جاتے ہیں. کوئی پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی کس طرح آ جاتا ہے، کوئی تو انسان بھی مر جاتا ہے. مرنا یہ دنیا کا سسٹم ہے. اگر کوئی انسان نہیں مرے تو کتنا قہر پڑ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ صدقے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے. وہ کسی کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. آزمائش ضرور آتی ہے، پیغمبروں نے آزمائش کاٹی ہے لیکن ثابت قدم رہے ہیں اور سرخرو ہوئے ہیں. ہمیں ولی اللہ پیغمبروں سے کہ ان کے ماضی سے، ان کے سبق سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور کم از کم میں ان بچیوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے بے شک سخت ہوں گے، لیکن اس سختی میں اصلاح ضرور ہوگی. اگر وہ آپ کو تھپڑ مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تو اس میں وہ آپ کے ماں باپ کبھی بھی برائی نہیں چاہیں گے بلکہ بھلائی چاہتے ہیں. یقین مانیں، میرا بیٹا 19 سال کا ہے. جب رات کو آدھا گھنٹہ باہر دوستوں کے ساتھ لیٹ ہو جائے تو اسے میں بار بار فون کرتا ہوں. میں اس کی وجہ سے یہ اپنا ٹچ موبائل اسمارٹ موبائل بند نہیں کرتا کہ یار کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے، کوئی چیز نہ ہو جائے. ماں باپ جب آپ جوان ہیں، کنوارے ہیں، کنواریاں ہیں، شادی نہیں کی، تو جب آپ ماں باپ بنیں گے، جب آپ کی اولادیں ہوں گی، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور انہیں لمبی زندگی دے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم والدین کو کتنا برا کہتے رہے ہیں. آج وہ ٹھیک تھے، آج ہم غلط ہیں. لہذا کبھی بھی ماں باپ کا برا نہ کریں. جو بھی بزرگ ہے، اس کو کوئی بھی ہے، اس کو اپنے بڑا ہونے بڑے بزرگوں کی جگہ سمجھیں. جو بھی خاتون ہیں، خواتین ہیں، بڑی ہیں آپ کی عمر سے، ان کو عزت دیں، احترام دیں. خواتین عزت احترام کے قابل ہوتی ہیں. باقی انسان غلطی کا پتلا ہے، اشرف المخلوقات ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کے ازالے کے لیے استغفار کا ورد بھی رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک بات کا ہر چیز کا نعمت بدل رکھا ہوا ہے. استغفار پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں. پورے پاکستان سے کوئی بھی بندہ 18 سال سے لے کر 65 سال تک ہے، میں اسے کام پہ لگاؤں گا. جی کام کرنے والے بنے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں اگلے مہینے انڈسٹریل ایریا کی فیکٹریوں کی میں بھی جاپے لے کر آ رہا ہوں. پڑھے لکھوں کے لیے میرے پاس بڑی دباؤ ہے کہ جی آپ پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں نہیں دیتے. یار میں پڑھے لکھے بندوں کا دشمن نہیں ہوں. کام کریں نا. میں نے ریٹائر فوجیوں کی جاب کے لیے ایک ویڈیو بنائی کہ ریٹائر فوجی حوالدار، صوبیدار، نائب صوبیدار. میں نے بہت سے بندے لگا بھی دیے. کوئی 5-6 دنوں میں نے 46-47 بندے ریٹائر فوجی لگائے اور 200 سے زیادہ فوجیوں کے مجھے ایسے فون آئے، اور نہ جی یہ تنخواہ کا ہے. اچھا جب میں ان کو پینشن پوچھتا ہوں تو وہ تنخواہ سے کم ہوتی ہے. تو جب میں ان کو اچھا وہ پتہ کیا کرتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں نا، ریٹائر فوجی جو ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں جی بادشاہ پینشن ہی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جی، پینشن ٹھیک ہے، پھر پینشن ہی گزارا کرو.
تو بعض فوجی ریٹائر ایسے بھی ہیں صوبیدار حوالدار کہتے ہیں جی گھر کا نظام چلتا رہے، ایک طرف پینشن آتی رہے، دوسری طرف تنخواہ آتی رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہمیں مزدور ہے جی، محنت میں عظمت ہے اور کریں گے نوکری، اور میں نے انہیں اچھی جگہ لگایا، اچھی تنخواہوں پہ لگایا۔ تو جو فوجی ریٹائر بھائی میرے یا بزرگ نخرے کرتے ہیں، میں نے کہوں گا کہ ساری زندگی سرکار کی نوکری کی، ساری زندگی نوکری کر کے اماؤنٹ بھی لے لی یکمشت، اب مہینہ پینشن بھی آپ لے رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو نوکری دے رہا ہوں، تنخواہ بھی دے رہا ہوں، کھانا پینا رہائش فری بھی دے رہا ہوں، تو پھر آپ کہیں کہ نہیں جی وہ نہیں کرنی۔ تو مجھے کسی ایک سیکورٹی کمپنی کے بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے کہا شعیب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں آج۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ جو تازہ فوجی ریٹائر ہوتے ہیں نا، ان کو نوکری نہ دیا کرو۔ میں نے کہا ہیں؟ میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا شعیب اور ان کے پاس پیسہ بھی اماؤنٹ ایک دم آئی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کے پاس تازہ پینشن ہوتی ہے، یہ بادشاہ کھلاڑے ہوتے ہیں اس وقت جب ان کے پاس وہ جمع شدہ پیسہ تھوڑا بہت خرچ ہو جاتا ہے اور صرف پینشن پہ آ جاتی ہے، 7-8 سال ریٹائرمنٹ کے گزر جاتے ہیں، پھر یہ کام کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں کماتے جاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو تازہ جو 2-4 سال 3 سال بندہ ریٹائر ہوا ہو نا، اس کو نوکری کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوتا ہے یکمشت، اور پینشن بھی ہوتی ہے، خوشحال ہوتا ہے، پھر وہ ایسے کرتا ہے۔ تو جب وہ 6-7-8 سال گزر جائیں نا، پھر کہنا ٹھیک ہے جی، معذرت ریٹائر فوجی بھائیوں کے لیے بڑے میرا کام ہے، میں روز اس ایسے دریا میں تیر رہا ہوں کہ ہر رنگ کے ہر نسل کے بندے سے پالا پڑتا ہے۔ تو جی آج کی ویڈیو ساری تقریر میں میری تقریر کیا کہیں گے، لوگ کہتے ہیں جی تقریر کرتے ہو بہت، بھائی میرے اگر کسی کے لیے اصلاح کرنا اور کسی کے لیے اچھے الفاظ ادا کرنا تقریر ہے تو اس کو تقریر سمجھیں۔ تو باقی میرے پاس پورے پاکستان سے جی سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، جو بھی آنا چاہتا ہے میں انشاءاللہ سیل مین سب کو کام پہ لگاؤں گا۔ آئیں، بسم اللہ۔ صبح 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک میرے آفس ٹائم ہے، 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، 2 سے 3 بجے کے درمیان میں اپنا موبائل آف کر جاتا ہوں یا پھر میں سائلنٹ پہ لگا جاتا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، کھانا کھانا ہوتا ہے، گھر جانا پڑتا ہے، ساتھ ہی میرا قریبی گھر ہے۔ وہ کہنے ہیں نا پنجابی پہلے پیٹ پوجا پھر کم دوجا، تو پھر پہلے وہ کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ ویسے بھی بلڈ پریشر کا مریض ہوں، وقت پہ کھانا نہ کھاؤں تو پھر وہ تھوڑا سا ویبریشن شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے مہربانی کیا کریں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو بتایا کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں نوکری کہاں سے ملتی ہے، تو بتا دیا کریں، حسد نہیں کرنا، بتایا کریں کہ جل جرا ونج۔ اچھا، آج میں ایک یہاں پہ ویڈیو میں بات سرائکی بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے لازمی کروں گا۔ ایک مجھے سرائکی بھائی نے مجھے کل پرسوں کمنٹس کیا کہ آپ سرائکیوں سے شاید نفرت کرتے ہیں اور آپ سرائکیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ میں کو کیوں نفرت کرساں جی تساں نال؟ تساں ماڑا کیا بگاڑیا؟ سرائکی بڑے میٹھے لوگ ہوتے ہیں، میٹھی زبان والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سرائکی گانے بھی سنتے ہیں نا، تو کتنا مزہ کرتے ہیں۔ تو سرائکی تو پھر سرائکی ہے نا جی، یہ پنجاب میں اور بلوچستان کے ملتان میں یا بلوچستان میں بھی ان کے کچھ علاقے ہیں جہاں سرائکی بہت، یہ ڈیرہ غازی خان ہو گیا، ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، یہ بڑے سرائکی لوگ ہوتے ہیں، اور سرائکی بڑے میٹھے لوگ ہوتے ہیں، میٹھی۔ وہ کہتے ہیں نا پرفیوم ایسا ہونا چاہیے کہ سر درد نہ ہو، پرفیوم ایسا ہونا چاہیے کہ انسان لگائے اور کسی کے پاس سے گزرے تو وہ کہ واہ کیا بات ہے۔ تو یہ جو سرائکی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی
میٹھی خوشبو والے یعنی کہ میٹھی مٹھاس والے لوگ ہوتے ہیں، سرائکی بڑے یار باش ہوتے ہیں اور جان نثار ہوتے ہیں۔ میرا بہت سے زیادہ سرائکیوں سے واسطہ ہے۔ سرائکی آئیں جی میرے پاس، المنان روزگار آفس سرائکی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں کے لیے کیوں نہ دوں گا۔ سرائکی تو پھر سرائکی ہیں، سرائکیوں کی عظمت کو سلام۔ تو جی آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتا ہوں۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، آفس نمبر 30 0312 50 54 021 0312 0342525266۔ شعیب خان کو اجازت دیں۔